کبھی آپ نے سائمن مچھلی کو دیکھے؟ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، بڑی 2.5-3 کلو کی، انڈے دیتی ہے اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتی ہے کہ کام مکمل ہوا، یہ جان تیرے سپرد۔ تو جب آپ کو یہ آرٹ آ جائے کہ آپ نے جان دینی ہے اس کو جس سے آپ کا پیار ہے، جس سے آپ کی محبت ہے، اور اس میں آپ دیوانہ وار پھر رہے ہیں کہ میری جان پیش ہو جائے اور یہ قبول کر لیں۔ ابھی جو آپ نے شعر سنا سلطان باہو علیہ الرحمہ کا مرنے کے حوالے سے کہ اگر تو موت سے پہلے مر گیا ہے تو پھر کہیں اور تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے منزل پا لی ہے۔ تو جو چیزیں آپ کو قربان کرنی ہیں اس میں سے ایک سب سے بڑی چیز آپ کی وہ خواہشات ہیں جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیں گے، قربان کر دیں گے، ایسے ایمٹی کر لیں گے جیسے بانسری نے اپنے آپ کو خالی کر لیا، اور پھر آپ کی لے نکلے گی اور قیامت تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ مگر آپ کو خالی کرنا پڑے گا، اندر بنسری بنانا پڑے گا اپنے آپ کو، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، کملی والے کے عشق میں، کملی والے کی محبت میں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا اور بنسری کا روپ دھار لیا تو آپ کی اس میوزک پہ زمانہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ کھالیں کھینچی جاتی ہیں، اس کا نام منصور حلاج ہو، سرمد ہو، شمس تبریز ہو، کھالیں کھینچ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ تب جا کے یہ قربانی چڑھتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں۔ یہ امر ہونے کا سبق آپ کو سکھا رہا ہے کہ محبت میں آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے احد میں دندان شہید ہوئے۔ اب ایسے کرنی کوفہ کے قریب میں ایک جگہ رہتے تھے، کرن اس جگہ کا نام تھا۔ اب نہیں معلوم پڑا کہ سرکار کے کون سے دندان شہید ہوئے، نہیں معلوم، تو ساری بتیسی ہی توڑ دی کہ خدا جانے کون سا دندان شہید ہوا ہوگا، ساری بتیسی ہی توڑ دی، مجنون ہو گئے۔ اور کمال یہ ہے مجنون پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، مجنون پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اللہ نے اٹھا لیا اپنا قلم مجنون سے، سوئے ہوئے سے اور معصوم بچے سے۔ تو جب محبت داخل ہو جاتی ہے آپ کے اندر تو آپ کو مائل کرتی ہے قربان ہو جانے کے لیے، کھال اتروا دینے کے لیے، اپنی چمڑی اتار دینے کے لیے۔ تبریز کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، ایک جوڑا کپڑے کا ہوگا۔ تو جب وہ محبت کا جذبہ جنون ابھرتا تھا، عود کر آتا تھا، تو بال منڈوا دیتے تھے کہ یہی اس کی راہ میں قربان کر دو۔ بالکل بھویں بھی منڈوا دینی، سر بھی منڈوا دینا، داڑھی بھی منڈوا دینی، مکمل، جس کو روڈا موڈا کہتے ہیں، اور بھوک کو بھی مٹا دینا، کئی کئی دن نہ کھانا، فاقے کی حالت میں رہنا۔ کیوں؟ محبت کا جنون طاری ہوتا تھا اور سرگرداں رہا اسی میں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں، خبیب بن ارت نے اپنی جان دی سرکار کی محبت میں۔ جب احد میں تیر اندازی ہو رہی تھی تو کتنے اصحاب رسول شہید ہوئے کہ تیر اپنے جسموں پر لیے اور آقا کے جسم پہ تیر نہیں لگنے دیا۔ یہ محبت ہی کا ایک انداز تھا۔ ان کی محبت امر ہو گئی، قبول ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ محبت اگر پیدا نہ ہو تو کون سا ایسا روحانی علم ہے جو آپ کو نصیب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ محبت اور درد جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی سنت جو پہلی سنت ہے وہ محبت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب مجھے محبت پیدا ہوئی تو میں نے انسان کو بنایا کہ میری معرفت یہ حاصل کریں اور میں پہچانا جاؤں۔ تو اس کائنات کی کریشن، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی اور اس میں سرکار کا بھیجا جانا، یہ سارے محبت کے پرتوں ہیں۔ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محبت کے بغیر ممکن ہو۔ محبت کی بنیاد صرف ایک ہوتی ہے، یہ مٹ جانا چاہتی ہے، اور اخلاص ہوتا ہے۔
اس میں غرض نہیں ہوتی. جو لوگ اللہ کو غرض سے پکارتے ہیں آپ یقین کر لیں انہیں اللہ سے محبت نہیں ہے. انہیں اللہ سے محبت نہیں ہے. بے غرض ہو جاؤ اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا. تمہارے سینوں میں درد بھر دے گا. اور جب تک سینوں میں درد نہ ہو کیا ادراک ہوتا ہے؟ کیا حکمت نصیب ہوتی ہے؟ یا تزکیہ ہوتا ہے؟ معرفت حاصل ہوتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ملتا. آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی. اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں. اب ان پر پابندی نہیں ہے. اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں. اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں ہم پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے. جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم باز آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے. کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں نہ سنتی ہوں گی؟ ہمارے پاس کچھ لوگ سرائے عالمگیر سے آیا کرتے تھے تو ان کے بزرگ ایک دن میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ بچوں کو نماز کا نصیحت نہیں کرتے، انہیں آپ نماز کی نصیحت کیا کریں. میں نے کہا حاجی صاحب جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کی نصیحت تو میں نے انہیں کبھی بھی نہیں کرنی. میں تو انہیں عشق کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، رات کا پہر ہو، 2 بجے ہو، 1:30 بجا ہو، 2:30 بجا ہو، شدید سردی ہو، بارش پڑ رہی ہو، اولے پڑ رہے ہوں، آندھی ہو، محبوب آپ کو نہر کے پل پہ بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور جب اللہ آپ کا محبوب ہو جائے گا تو کیسے رک جاؤ گے؟ پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھ لے، نصیحت نہیں کرنی پڑے گی، ایڈوائز نہیں کرنی پڑے گی. جب وہ تیرا محبوب ہو جائے گا تو تو رک کیسے جائے گا؟ رک نہیں سکتا. اس لیے صوفیوں نے اللہ کو آپ کا محبوب بنایا اور پھر اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو محبوب تر بنا دیا، قبول کر لیا، سند دے دی، قبولیت کی سند دے دی. یہ جتنے چراغ آج آپ کو جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ قبولیت کی سند کے چراغ ہیں. اللہ نے ان کو قبول کر لیا.